السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وأصلی وأسلم علی سید الحبیب المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ التقی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ بھائیو، بزرگو، آج کا دن ہفتے واری جوڑ کا دن ہے۔ اور یہ ہفتے واری جوڑ یا ماہانہ جوڑ بے اصل نہیں ہے، اس کی اصل موجود ہے۔ لوگ مکے سے ہجرت فرما کر مدینے جا رہے تھے۔ کچھ لوگ پہنچ چکے تھے، جا چکے تھے۔ قدیم مسلمانوں میں مدینے کے ایک صحابی حضرت سعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ایک دن حضرت سعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام لوگوں کو جو ہجرت فرما کر مدینے تشریف لے جا چکے تھے، اپنے باغ میں ان کو اکٹھا کیا، سب کو جوڑا۔ یہ سب سے پہلا جوڑ تھا مسلمانوں کا جو مدینے میں ہوا۔ حضرت سعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باغ میں وہ جوڑ رکھا۔ اس جوڑ کا مقصد کیا تھا؟ مدینے میں مہاجرین مسلمانوں کی تعداد کتنی، اور جو مدینے کے رہنے والے انصار ہیں وہ کتنے۔ مہاجرین اور انصار دونوں کا جوڑ، دونوں کا اجتماع اپنے باغ میں رکھا۔ ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوئی، ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور کچھ مذاکرات بھی یقیناً ہوئے ہوں گے، مذاکرات بھی ہوئے ہوں گے یقیناً۔ اتفاق یہ کہ جس دن یہ جوڑ رکھا گیا، سعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جوڑ رکھا، وہ جمعہ کا دن تھا۔ یہ قدرتی بات تھی۔ یہ قدرتی بات کیوں کہہ دیا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے جمعے کے دن کو
پہلی امتوں پر پیش کیا تھا، خاص دن، ہفتے کا خاص دن بنا کر، عبادت کا دن بنا کر جمعہ پیش کیا۔ یہود نے جمعہ قبول نہیں کیا۔ اللہ جمعہ پیش کر رہے ہیں، نبی کے ذریعے ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ جمعے کو قبول کر لو، لیکن یہود نے جمعہ قبول نہیں کیا، اور نعوذ باللہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر قیاس کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جب زمین آسمان کا کارخانہ بنایا تو کام کی ابتدا اتوار کے دن سے کی۔ عربی میں یوم الاحد کا کہتے ہیں، اور فارسی والے یکشنبہ، ہم اتوار کہتے ہیں۔ آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں اس کا پتہ نہیں ہے ہمیں، کیا کہتے ہیں اتوار کو، کیا کہتے ہیں؟ اچھا، وہ دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں عیسائی والے؟ سنڈے۔ اتوار نہیں آتا جلدی سمجھ میں، ہماری بھی سنڈے آتا، سنڈے، منڈے اور کیا کیا۔ اور سنیچر کے دن کو کیا کہتے ہیں؟ سیٹرڈے، ساتواں دن۔ چلو، تو کام کی ابتدا کب سے ہوئی؟ اتوار کے دن سے۔ اتوار کے دن فلاں چیز بنائی، اتوار پیر میں، منگل بدھ میں فلاں چیز بنائی، جمعرات اور جمعے میں اپنا کارخانہ پورا کر دیا۔ فی ستت ایام، ساتوں آسمان، ساتوں زمین، اور آسمان و زمینوں کے بیچ میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں بنا کر مکمل کر دیا۔ قرآن میں جگہ جگہ فی ستت ایام کا ذکر آیا۔ جمعے کا دن کام کا آخری دن۔ ہمارا گھر بنائیں، بنگلہ بنائیں، کوئی اور اہم کام کریں، کام کو سمیٹنے، نپٹانے، اور آخری دن جو ہوتا ہے وہ بہت مصروفیت، مشغولیت کا ہوتا ہے۔ صفائی ستھرائی سب کام، جتنے بھی کام سمیٹنے کے ہیں سب سمیٹنا چاہتا۔ تو انہوں نے اللہ کو اپنے اوپر قیاس کیا کہ جمعے کا دن کام کے سمیٹنے کا دن، اللہ تعالیٰ کام کو سمیٹے گا، تھکا ہوا ہوگا یا ہماری طرف متوجہ ہوگا، لہذا ہمیں جمعہ چاہیے، سنیچر چاہیے جو فرصت کا دن۔ سنیچر چاہیے کہ ٹھیک ہے، سنیچر چاہیے، سنیچر ملے گا، لیکن تم اپنی مرضی سے سنیچر لے رہے ہو۔ سنیچر کے دن خالص عبادت کا دن ہے، پورا وقت تمہارا عبادت میں، عبادت کی تیاری میں لگنا چاہیے۔ کوئی دنیا کا کام نہیں کرو گے، شکار نہیں کرو گے، مچھلی نہیں پکڑو گے، یہ کام نہیں کرو گے، وہ کام نہیں کرو گے۔ انہوں نے اپنی مرضی اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ پابندی لگا دی کہ تم شکار نہیں کرو گے۔ اور حکومت کس کی؟ اللہ کی، زمین پر بھی، پانی پر بھی، دریا کے اندر بھی، سب جگہ، مچھلیوں پر بھی، جانوروں پر بھی۔ مچھلیوں کو آرڈر دے دیا کہ سب دن غائب رہو گی، سنیچر کو تم آؤ گی پانی میں تیرنے کے لیے۔ اپنی مرضی جب ہوتی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، سنیچر کو آؤ گی۔ شکار سے منع کیا گیا تھا، شکار شروع کیا، مجرم قرار دیے گئے، وہ تفصیل الگ، اس کو بیان نہیں کر رہے۔ یہودیوں کا زمانہ گزر گیا، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی انبیاء بنی اسرائیل میں سے آخری نبی ہیں، اسرائیلی نبی ہیں، آخری نبی ہیں، ان پر بھی جمعہ پیش کیا۔
انہوں نے بھی جمعے کو قبول نہیں کیا، وہ اور آگے بڑے، اتوار کا دن لیا انہوں نے، سنڈے چاہیے ان کو، ٹھیک۔ لیکن اس دن کی جو خصوصیتیں، فضیلتیں تھیں، وہ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اس امت کے لیے خاص کر رکھی تھی۔ وہ فضیلتیں اس امت کے لیے خاص کر رکھی تھی، فطری طور پر، الہامی طور پر، طبعی طور پر۔ جب مدینے میں پہلا اجتماع ہوا ہے سعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر، تو کوئی طے اور مشورہ نہیں تھا پہلے سے، لیکن الہامی طور پر، قدرتی طور پر جس دن سعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا لوگوں کو، وہ جمعے کا دن تھا۔ ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی، ایک دوسرے سے تعارف ہوا، تعداد معلوم ہوئی، ایک دوسرے سے مل کر خوش ہوئے، اور اس جمعے کے دن جس دن یہ اجتماع ہوا تھا 2 رکعت نماز بھی پڑھی۔ 2 رکعت نماز بھی پڑھی، اور نماز کے بعد جمعے کی کھانا بھی چلا، اس کے بعد رخصت ہوئے، اور اب مشورے سے یہ طے ہوا کہ ہر ہفتے جمعے کے دن ہی یہ اجتماع ہوا کرے گا، ہر ہفتے جمعے کے دن ہی یہ اجتماع ہوا کرے گا، یہ کیا جوڑ ہوا کرے گا ہفتے کے ہفتے، یہ طے ہو گیا۔ تو یہ کوئی نیا دن نہیں ہے، پہلے سے جمعے کا دن ہوتا چلا آیا ہے۔ ہم بھی آج ماشاءاللہ جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن میں ہمارے یہ بھائی ہم سب اس مرکز میں اکٹھے ہو گئے ہیں، اور اکٹھے کیوں ہوئے ہیں؟ کوئی ذاتی غرض لے کے نہیں آئے، اللہ کے لیے، اللہ کا کلام سننے کے لیے، اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کا دین کیا ہے؟ اس آیت کے اندر ایک دعویٰ کیا، ایک مطالبہ کیا ہے ہم سے، اور وہ مطالبہ کیسے پورا ہوگا اس کو میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے، آپ سے، مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے میرے وفادار بندو۔ قرآن مقدس میں 2 طریقے سے خطاب ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اور یہاں کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنو، دوسرا خطاب یہ۔ لوگ کسے کہا جاتا ہے؟ جس سے کوئی رابطہ نہ ہو، تعلق نہ ہے، ابے او آدمی، کیا کہتے ہیں؟ ابے او آدمی۔ اور جب کسی سے رابطہ ہو، کسی سے تعلق ہو، تو اس کو آدمی نہیں کہتے، او حضرت، مولانا صاحب، او میرے پیارے بندے، او میرے چہیتے، اس سے ایسے خطاب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے کہا ہے، جو اللہ کے وفادار بندے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ بہت پیارا خطاب، اور اس کے بعد فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے پورے۔ اب پورے پورے کے 2 مطلب، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام کی کسی ایک جز کو مت پکڑو، تمہاری زندگی میں پورا اسلام آنا چاہیے۔ اور ہم اس پورے اسلام کو تعبیر کرتے ہیں اور سنتے ہیں ہفتے کے ہفتے، 100% اسلام، 100% دین میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں آ جانا چاہیے۔ ایک ہی بات ہے، وہ کہہ لو
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں 100% داخل ہو جاؤ، اور یا یہ کہہ لو 100% اسلام میری اور آپ کی زندگی میں آ جائے، بات ایک۔ لیکن میرے بھائیوں، بہت ٹھنڈے دل سے سنو اور سمجھو، 100% اب سوال یہ ہے کہ 100% اسلام کیا ہے؟ سو فیصد اسلام کیا ہے؟ کیا 100% اسلام صرف نماز پڑھنے کا کام ہے کہ نماز پڑھ لو؟ نماز کا عمل زندگی میں آ جائے؟ اگر صرف نماز کا عمل زندگی میں آنا 100% اسلام ہے تو یہ حیرت و تعجب کی بات ہوگی، زکوٰۃ کہاں جائے گی، حج کہاں جائے گا، روزہ کہاں جائے گا، اور اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں اسلام کی، دوسرے احکامات ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ نماز عبادات میں سے ایک جز ہے، ایک جزئی ہے نماز۔ یہ الگ بات ہے کہ نماز کا عمل بھی 100% میری اور آپ کی زندگی میں آنا چاہیے۔ قوم مسلم 100% نماز کو قائم کرے، یہ ایک اور الگ سے ایک بات ہے۔ اور جب تک قوم مسلم ایمان والے اللہ کے وفادار بندے 100% نماز کے عمل کو زندہ نہ کریں گے، 100% نماز کا عمل قائم نہ کریں گے، اس وقت تک حالات کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، کتنی محنت کر لو میں اور آپ۔ نماز پر محنتیں 4 طرف سے ہو رہی ہیں۔ دعوت و تبلیغ والے ہم لوگ کیا، نماز قائم ہو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز پر محنت، گھر سے نکلنا، گھر چھوڑنا، اللہ کے راستے میں آنا جانا، نماز کے عمل ہی کو سیکھنے، سکھانے اور اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہے۔ خانقاہ والوں کی محنت بھی یہی کہ جو ان اللہ کے نیک بندوں سے جڑیں وہ 100% نمازی بن جائیں، اور یہ مدرسے کے ذمہ دار اساتذہ بیٹھے ہیں، ان کی کوشش بھی یہی کہ جو بچے مدرسے میں پڑھنے کے لیے آ جائیں کم سے کم نماز کے وہ عادی اور پابند بن جائیں۔ 3 طرف ہو گئے۔ اور والدین خود نماز پڑھیں نہ پڑھیں وہ ان کا اپنا عمل، لیکن اپنے بچے کے بارے میں ان کی فکر بھی یہی ہوتی کہ ہمارا بچہ نماز پڑھے۔ نماز کے عمل پر 4 طرف سے محنت ہو رہی ہے، لیکن بہت ادب سے یہ عرض ہے، اگر ہم سروے کر لیں صرف گوکاک کا، پورا کرناٹک بہت بڑا ضلع کیا ہے، بیلگام، پورا ضلع بیلگام بہت بڑا، لیکن اگر صرف گوکاک کا سروے کر لیں تو کیا کوئی گردن اٹھا کے یہ کہہ سکتا ہے کہ گوکاک میں 100% نمازی ہیں؟ سینہ ٹھوک کے کوئی کہہ دے کہ گوکاک میں 100% نمازی ہیں؟ کوئی ایسا؟ 100% تو بہت آگے کی بات ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 30% نہ اگر سروے کرو گے تو 30% سے زیادہ نمازی نہ نکلیں گے۔ 100% نماز کا مفہوم کیا ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچی 7 برس کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کی تلقین کرو، ترغیب دلاؤ۔ نماز کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ 7 برس سے۔ جب لڑکا لڑکی بچی 7 برس کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کی ترغیب دلاؤ، نماز پڑھنے کی تلقین کرو، 3 سال تک مسلسل اس کے اوپر محنت کرتے رہو کہ وہ مسجد آنا جانا سیکھے
اور آپ کے طریقے کے مطابق آپ کو دیکھ دیکھ کر وہ نماز سیکھتا رہے اور نماز پڑھنے والا بن جائے۔ 3 سال تک اس پر محنت کرو، مسلسل 3 سال تک محنت کرو بچے پر۔ اگر 3 سال پر محنت میں آپ کامیاب ہو گئے تو سبحان اللہ، آپ کا بچہ نمازی بن گیا، نماز کا عمل زندہ ہو گیا 7 سال سے۔ اور اگر 3 سالہ محنت کے باوجود آپ کا بچہ نماز کا عادی نہیں بنتا تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچہ 10 برس کا ہو جائے اور وہ نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو۔ اے بابا پیچھے بیٹھ کے سو، ادھر جاؤ، چلو نہیں اٹھو، یہاں سو مت، سامنے بیٹھ کے مجھے بھی نیند آنے لگے گی، یہیں بیٹھ جاؤ، ادھر وہاں سوتے رہو۔ وہ یہ کار چلانے والے، ٹرک چلانے والے، بسیں چلانے والے اپنے پاس کسی کو سونے نہیں دیتے، ان کو بھی نیند آنے لگتی ہے، اور پھر کہیں سے کہیں گاڑی پہنچ جائے گی تو سوگا میرے سامنے، مجھے بھی نیند آئی، پتہ نہیں کہ میں کہاں پہنچا۔ خیر بہرحال، تو کہاں سے نماز کی ابتدا ہوئی پیارے بھائیوں؟ 7 برس سے۔ 3 سال محنت کرو، 10 سال میں نماز کا پابند اور عادی بن جانا چاہیے۔ اگر 3 سال کی محنت میں 10 سال کی عمر میں نماز کا عادی اور پابند نہ بنا، اب بھی نماز کی تلقین کرو، نماز کو آتا ہے، سبحان اللہ نہیں آتا تو پٹائی کرو، یہ محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے۔ بس نماز شروع ہو گئی 7 برس سے، کب تک پڑھی جائے گی؟ جب تک آپ کے اندر جان ہے، حیات ہے، سانس، اور آپ کے ہوش و حواس درست ہیں، اس وقت تک نماز فرض رہے گی۔ یہاں سے شروع ہو کر ہوش و حواس کی درستگی تک نماز کے عمل کو مسلمان کا چھوٹا بچہ، جوان، بوڑھا اور سکرات سے پہلے اگر نماز کو قائم کرنے والا ہر فرد ہے تو نماز کا عمل 100% قائم ہوا، ورنہ میں دعویٰ کروں، آپ دعویٰ کریں، نماز کا عمل 100% قائم نہیں ہوگا۔ بہرحال بات زیادہ ہو رہی ہے، تو کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ۔ اور پورا اسلام صرف نماز کا نام نہیں ہے، بلکہ پورا اسلام کے 5 اجزاء ہیں، 5 جز ہیں، رکن نہیں کہہ رہا، پورے اسلام کے 5 جز ہیں، 5 بھاگ۔ ان 5 میں سے جب تک وہ پانچوں چیزیں میں اور آپ اپنی زندگی میں نہ لائیں گے، 100% اسلام میری زندگی میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر مجھے ادخلوا فی السلم کافہ پر عمل کرنا ہے تو ان 5 چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا۔ کیا ہیں وہ ابھی بتا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ 5 چیزیں بتائیں، اس آیت کا شان نزول بتاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودی تھے، بڑے عالم تھے، ان کے ابا بھی یہودیوں کے عالم تھے، اپنے قبیلے و خاندان کے بڑے عالم تھے، یہودی عالم۔ مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے کا قصہ بھی عجیب ہے، اس کو نہیں بیان کرنا، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد نماز، روزہ، جو اسلامی ارکان تھے سب شروع کر دیے، لیکن یہودیوں میں اونٹ کا گوشت کھانا یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے حضور کے زمانے تک منع تھا۔ یہودی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اونٹ کا دودھ نہیں پیتے تھے، اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، تو پوری اولاد یعقوب علیہ السلام کی اونٹ نہیں کھاتی تھی۔ اسلام نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا کہ تمہارے اوپر اونٹ کا کھانا فرض یا واجب ہے، جائز رکھا ہے، اونٹ کھا لو،
بھینس کھا لو، گائے کھا لو، یہ کھا لو، وہ کھا لو، جائز ہے سب، ضروری کسی کو نہیں قرار دیا، اونٹ کو بھی۔ عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو گئے، لیکن کھانے میں وہ تھوڑا سا اسلام سے ہٹ کر چل رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھے، انہوں نے عمل کیا اس پر کہ اسلام کا کوئی تاکیدی حکم نہیں ہے اونٹ کھانے کا، لہذا نہ میں اونٹ کا گوشت کھاؤں نہ اونٹ کا دودھ پیوں تو میں مجرم نہیں ہوں گا، کیونکہ اسلام نے فرض یا واجب قرار نہیں دیا، عادت ہے، عادتاً کھاتے ہیں مسلمان۔ عبداللہ ابن سلام نے کوئی فرض نہیں چھوڑا، واجب کو نہیں چھوڑا، مسلمان عادتاً اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، جس کو شریعت نے جائز رکھا ہے، اس عادت کو چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، کیسا آدھا اسلام ہے تمہارا، کیسا آدھا اسلام ہے؟ نماز پڑھو گے اور مسلمانوں کی عبادات میں شریک رہو گے، مسلمانوں کی عادات میں شریک نہیں رہو گے، کیسا ایمان ہے؟ عادت اور عبادت دونوں میں شریک ہونا پڑے گا، تب 100% اسلام تمہارے اندر آئے گا۔ اتنی سی بات تھی جس پر یہ آیت نازل ہوئی، ادخلوا فی السلم کافہ، اور وہ 5 اجزاء ہیں۔ سب سے پہلا جز جو بنیادی حیثیت رکھتا، اس کے بغیر کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ عقائد ہیں۔ عقیدہ ہے، عقیدہ اگر عقیدہ درست نہیں، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اعتقاد نہیں رکھتا، یہ بنیادی تعلیم ہے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ تک۔ اور جو دوسری عقیدے کی چیزیں ہیں جو ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں بیان کی گئی ہیں، ان کا ماننا ضروری، ان پر ایمان رکھنا ضروری۔ اپنی مرضی سے عقائد میں کوئی خود رائی کرتا ہے تو اس کی خود رائی قابل اعتبار نہیں۔ یہود و نصارہ جو اہل کتاب ہیں، آسمانی کتاب ان کے اوپر نازل ہوئی، اور وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے، ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا اللہ پر ایمان ہے، ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اپنا آپ کو کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے چہیتے اور برگزیدہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے چہیتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ۔ اور اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اللہ کا چہیتا ہونا، یہ سارے ان کے دعوے۔ لیکن اس کے باوجود قرآن کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کے باوجود اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا وہ مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ آخرت پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا وہ قابل اعتبار ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، آپ کے ماننے کے ساتھ۔ کوئی شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے، رسول اللہ پر ایمان نہیں لاتا، کافر ہے۔ کوئی شخص صرف رسول اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ پر ایمان نہیں لاتا، وہ بھی کافر۔ خواجہ ابو طالب آپ کے چچا، کیا ان کو آپ سے محبت نہیں تھی؟ بتائیے، خواجہ ابو طالب کو آپ سے محبت نہیں تھی؟ آپ کی خاطر پورے عرب سے اس اکیلے بندے نے ٹکر لی، اکیلے بندے نے ٹکر لی آپ کی خاطر، ہر طریقے سے حفاظت کی ہے۔ حقہ پانی بند کیا گیا، قبول، لیکن بھتیجے کو نہیں چھوڑا۔ فلاں کام کیا، قبول، لیکن بھتیجا پہلے چاہیے۔ محمد الرسول اللہ کو نہیں چھوڑا۔ کیا محمد الرسول اللہ کو خواجہ ابو طالب نہیں مانتے تھے؟ اگر نہ مانتے ہیں تو پھر اس درجے حفاظت کو ایک مرتبہ قحط سالی پڑ گئی ہے، خواجہ ابو طالب کی موجودگی میں بخاری کے اندر اور دوسری کتابوں کے اندر اشعار موجود ہیں خواجہ ابو طالب کے کہے ہوئے۔ ابو طالب نے
شعر پڑھے ہیں اور آپ کے واسطے سے بارش کی دعا مانگی ہے، بارش پڑ گئی۔ بڑے اچھے اشعار ہیں، اس وقت مجھے استحضار نہیں ان کا، خیر بہرحال تو پورا ایمان پورا مانتے تھے، لیکن اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ پوری زندگی دعوت دیتے رہے، پوری زندگی تبلیغ فرماتے رہے۔ اچھا ایک بات بھی سن لیں، ہم نے ایک کو نصیحت کی، دعوت دی، وہ مانتا ہی نہ تو ہمارا کام ختم نہ ہوا کہ صاحب ہم نے تو 100 دفعہ دعوت دے دی، مان ہی نہیں رہا تو چلو اب جا ہی نہیں رہے اس کو دعوت دینے۔ ہم نے تو 100 دفعہ نماز کی طرف بلایا، کہتے ہیں بھائی نماز کو چل، خوشامد کی، تھوڑی مار ڈالا، یہ کیا وہ کیا، مانتا ہی نہ تو ہمارا کام ختم نہیں ہوا۔ 1000 دفعہ بھی ہمیں جانا پڑے گا تب جائیں گے اس کے پاس، تب اس کو منا کے لائیں گے، 1000 دفعہ میں بھی کام پورا نہیں ہوگا۔ کتنی مرتبہ آپ نے دعوت دی ہوگی ان کو، جب چچا عظمت و محبت کے ساتھ آپ کی حفاظت میں لگا ہوا ہے، چچا آپ کو مان رہا ہے اور یہ بھی جان رہا ہے کہ واقعی وہ میرا بھتیجا حق ہے، سچ ہے، جو کچھ کہہ رہا سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود خواجہ ابو طالب مسلمان نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے مسلمان؟ آپ نے دعوت دی، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ بالکل آخری وقت ہے، آخری وقت میں بھی مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے جلد اول میں، آخری وقت میں خواجہ ابو طالب خواجہ ابو طالب کے پاس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ وہاں جا کے دیکھا تو 2 شیطان بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تو ابو جہل اور ایک صفوان کا لڑکا، امیہ کا لڑکا، ایک امیہ کا لڑکا بیٹھا ہوا، عبداللہ ابن امیہ یا کیا، 2 شیطان بیٹھے ہوئے۔ نبی کا کام کیا ہے؟ دعوت دینے میں ایک شیطان ہو یا 100 شیطان ہو، نبی کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، امیہ کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک، یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک، چچا جان صرف ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لو، بار بار نہیں کہلوا رہا تم سے میں، صرف ایک کلمہ کہہ لو، ایک مرتبہ کہہ لو لا الہ الا اللہ۔ اگر آپ نے میرے سامنے یہ کلمہ کہہ دیا اشہد لکا، کل کو میں آپ کے مسلمان ہونے کی شہادت اور گواہی اللہ کے سامنے دے دوں گا۔ حضور کی دعوت تو یہ ہے کہ چچا جان کلمہ پڑھ لو، چچا جان محمد الرسول اللہ کو مانتے ہیں، سارے عرب سے ٹکر لیے، اور یہ جو 2 شیطان بیٹھے انہوں نے کیا کہا، یا ابا طالب اترغب عن ملت آبائک اترغب عن ملت عبد المطلب، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے، اپنے باپ عبد المطلب کی ملت سے، ان کے دھرم سے منہ موڑ لو گے؟ حضور وہ دعوت دے رہے ہیں، ایک مرتبہ کلمہ کہہ لو میں شہادت دوں گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اترغب عن ملت آبائک اترغب عن ملت عبد المطلب، آپ عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے، آپ اپنی قوم کے طور و طریق کو، ان کے دھرم، ان کے مذہب کو چھوڑ دو گے۔ ادھر وہ دعوت، ادھر یہ دعوت۔ چچا کے منہ سے کیا نکلا؟ علی دین آبائی، کیا نکلا؟ علی دین، اللہ پر ایمان نہیں لائے، اللہ پر ایمان نہیں لائے، بلکہ اپنے باپ دادا کے دھرم، ان کے طریقے پر رہے۔ صرف محمد کو ماننا مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں، اور صرف اللہ کو ماننا مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں، محمد پر ایمان لانا اور اللہ پر ایمان لانا لازم و ملزوم ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ آ رہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ تو کیا کہہ رہے تھے؟ سب سے پہلے کیا بنیادی چیز عقیدہ، عقیدے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا،
کسی بھی درجے میں کمپرومائز نہیں۔ توحید، رسالت، عقیدہ آخرت اور جو چیزیں عقائد کی ہیں 60-70 جن کو حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے بہشتی زیور میں بھی لکھا، ان کو یاد کر لینا چاہیے۔ عقائد لکھیں بہشتی زیور میں، وہ سب کو یاد کرنا چاہیے، مجھے بھی آپ کو بھی۔ تو 5 چیزوں میں سے سب سے بنیادی چیز عقیدہ۔ عقیدہ درست نہیں، کتنی نمازیں پڑھے، کتنے روزے رکھے، کتنی زکوٰۃ دے، کتنے دین کے کام کرے، کتنی دفعہ بخاری پڑھے، کتنی دفعہ مسلم پڑھے، کتنی دفعہ قرآن پڑھے، کتنی دفعہ کچھ بھی کرے، اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو کوئی چیز اس کی درست نہیں۔ بنیادی چیز عقیدہ۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ عقائد کے بعد کیا ہے؟ دوسرا جز عبادات۔ پہلے عقائد، دوسرے درجے پہ عبادات۔ عبادات میں کیا کیا ہیں؟ نماز نمبر 1، زکوٰۃ نمبر 2، روزہ نمبر 3، اور اللہ تعالیٰ مالی وسعت دے تو حج، یہ فرض ہے۔ عقائد میں کمپرومائز بالکل نہیں۔ اگر فرائض میں کوتاہی ہے تو ایسے بندے کا معاملہ اللہ کی مشیت کے تحت داخل، انشاء عذب و انشاء غفر له۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ عقائد میں تو بالکل کمپرومائز نہیں، لیکن اگر عبادات میں کوتاہی کر رہا، کبھی نماز چھوٹ گئی، کبھی روزہ چھوٹ گیا، کبھی زکوٰۃ میں سستی ہو گئی، ڈھیر سارے پیسے دے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حج کو جانے کا ارادہ نہیں کر رہا، تو یہ جو عبادات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی شانو کے حقوق ہیں۔ عبادات کے اندر کمی زیادتی کو نقصان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت داخل ہے۔ اگر کوئی بندہ اس میں کوتاہی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اگر چاہے تو اس کو عذاب دے دے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی شانو اس بندے کو چاہے تو معاف کر دے، جنت میں پہنچا دے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ تمام عبادات کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ تفصیلات فضائل اعمال میں آپ سنتے رہتے ہیں، فضائل نماز، فضائل زکوٰۃ، فضائل حج، فضائل رمضان، سب موجود ہے، سنتے ہی رہتے ہیں، اس کے اندر کچھ نہیں کہہ رہے ہم۔ تو عقائد درست، وہاں کوئی کمپرومائز نہیں۔ عبادت کی کوتاہی کرنے والے کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ اس کے بعد عبادات کے بعد کیا ہے؟ معاملات۔ تیسرا جز کیا ہے دین کا؟ اسلام کا معاملات۔ معاملات سمجھ گئے؟ بیچنا خریدنا ایک دوسرے کے ساتھ، ادھار لینا دینا، مانگی ہوئی کوئی چیز لینا واپس کرنا، قرض وغیرہ وغیرہ، بہت سارے معاملات ہیں۔ یہ معاملات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق میری اور آپ کی زندگی میں آنے چاہیے۔ کیسے بیچو گے، کیسے خریدو گے، کیا معاملہ کرو گے، کتنی چیٹنگ کرو گے، کتنا دھوکہ دے گو، کتنا صحیح مال دو گے، یہ سب چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب آپ سب جانتے، میں بھی جانتا ہوں، جن کی کتاب ہے معارف القرآن اور بہت ساری کتابیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیروں نے اسلام کا ایک اصول اپنایا ہے۔ بابا پانی ہے گا دے دو، پیتے تو نہیں ہے لیکن دے دو، بھر دو۔ مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ غیروں نے اسلام کا ایک اصول اپنایا ہے تجارت میں، صداقت اور امانت، سچائی اور امانت داری، یہ اصول اپنایا
تجارت کے اندر صرف اسلام کے ایک اصول کو اپنانے کی وجہ سے تجارت میں ترقی کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، مضبوط ہیں۔ وہ اپنی تجارت میں ترقی کر رہے ہیں، وہ اپنی تجارت میں مضبوط ہیں، وہ اپنی تجارت میں بہت آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں، ہمارے تاجروں کے یہاں الا ماشاء اللہ سب تو نہیں ہے، ہمارے تاجروں کے یہاں الا ماشاء اللہ نہ صداقت ہے نہ امانت ہے۔ اس لیے ہم تجارت میں پیچھے، ہم تجارت میں کمزور، ہماری تجارت مضبوط نہیں، کوئی ترقی نہیں۔ ہماری عادت ہے، خاص کر ہماری ماں بہنوں بچیوں کی، ضرورت کے موقع پہ پاس پڑوس میں سے کوئی چیز، کوئی سامان منگوا لیا جاتا ہے اور بھول گئے، پہنچایا نہیں۔ حضور کے زمانے میں بھی تھی عادت۔ ایک خاتون تھی فاطمہ نام کی، فاطمہ بنت قیس یا ایسی کچھ نام تھا ان کا، فاطمہ نام تھا، ان کے ابا کا نام قیس تھا یا کیا تھا۔ بخاری و مسلم میں حدیث ہے تستعار المتاع، وہ پاس پڑوس سے سامان منگوا لیا کرتی تھی لیکن واپس نہیں کرتی تھی، یہ عادت تھی، منگوایا واپس نہیں کر، کیا چالاکی کرتی ہے، منگوا لیا کسی ضرورت سے، ضرورت پوری ہوگی بھیجنا چاہیے تھا لیکن 2-4 دن رکھا رہا گھر میں، ٹلا دیا، اور جب ان پڑوسیوں کو کوئی ضرورت پڑی جہاں سے سامان منگوایا تھا انہوں نے لینے کے لیے بھیجا، ارے ہم تو بھجوا چکے ہیں، ہمارے گھر نہیں، ہم نے تو پہنچوا دیا تھا، جب ہی پہنچوا دیا تھا، ساتھ میں یہ جھوٹ۔ کل بھی تھی یہ عادت، خود یہ فاطمہ کا قصہ حدیث میں موجود ہے، اور یہ ابتدا ہوتی ہے، جب ابتدا ہوئی تو ایک مرتبہ ان سے چوری بھی صادر ہو گئی، سامان لیا کرتی تھی واپس نہیں کرتی تھی، حد یہ جب نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ یہ فاطمہ مخزومیہ نے چوری کر لی، مقدمہ حضور کی عدالت میں پہنچ گیا، بڑے خاندان کی بیٹی فاطمہ مخزومیہ، لوگوں نے سوچا کہ ذرا سفارش کروا دیں، ان کا ہاتھ کٹنے سے بچ جائے تو اچھا ہے، فاطمہ مخزومیہ کا ہاتھ کٹنے سے بچ جائے تو اچھا، لوگوں نے سوچا اس کے خاندان کے، اور سوچا کہ حضور کے سامنے بولے کون، کس کو ہمت ہوگی، کہہ رہے وہ حب رسول اللہ، آپ کے اسامہ ابن زید، آپ کے منہ بولے بیٹے تھے زید، ان کے بیٹے اسامہ ہیں، وہی یہ ہمت و جرأت کر سکتے ہیں کہ آپ سے سفارش کر دیں۔ ان کو سفارشی بنایا۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ تمہیں اتنی جرأت ہو گئی کہ تم اللہ کی حدود میں سے کسی حد کے بارے میں سفارش کر رہے ہو؟ اور آپ نے بہت غیظ و غضب اور جلال کے ساتھ فرمایا یہ فاطمہ مخزومیہ ہے، خدا کی قسم، بھیا کہہ لینا عیاذا باللہ، فاطمہ مخزومیہ کے بدلے جگہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی لقطعت یدہا، میں اس کا ہاتھ کاٹتا، عیاذا باللہ۔ اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ کے درجات کو بلند فرمائے، فاطمہ بنت رسول اللہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ بہت غیظ و غضب و جلال کے ساتھ فرمایا اگر یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے، اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بنت محمد ہوتی اور اس کا جرم ثابت ہو جاتا چوری کا عیاذا باللہ تو میں اس کا ہاتھ کاٹتا۔ یہ معاملات ہیں، اسلامی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا معاملات میں۔ کپڑے کے تاجر تھے ایک، انہوں نے اپنے کمیشن ایجنٹ کو بلایا، ایک تھان حوالے کیا اور اس سے کہا کہ اس تھان کو بیچ دو۔ قیمتی تھان تھا، بہت عمدہ تھا، لیکن اپنے کمیشن ایجنٹ کو یہ بتا دیا کہ میرے تھان کے اندر یہ عیب ہے، جس کو بیچو یہ عیب اس کو پہلے دکھا دینا۔ اور ہم جب کوئی عیب دار مال بیچتے ہیں تو اس عیب کو چھپا کے بیچتے ہیں، اس عیب کو پہلے دکھا دینا، عیب دار ہے یہ تھان میرا۔ چنانچہ کمیشن ایجنٹ باہر لے کر گیا، تھان دیکھتے ہی خریدنے والے نے اس کو پسند کر لیا کہ بہت اچھا، قیمت کیا، قیمت بتا دی، پوری قیمت دے دی، کوئی بھاؤ تاؤ نہیں کیا۔ 200 دینار میں وہ تھان بکا۔ کتنے میں؟ 200 دینار میں وہ تھان بکا۔ پیسے لے کر آئے بڑے خوش مالک کو دیے کہ یہ صاحب تھان بک گیا۔
لیکن مالک اللہ والا تھا، مالک دیندار تھا، مالک مسلمان تھا، محمد الرسول اللہ کا وفادار تھا۔ مالک نے کہا کیا وہ عیب دکھلا دیا تھا تم نے خریدنے والے کو؟ جس نے تھان خریدا ہے، میرے تھان میں جو عیب میں نے تمہیں دکھلایا تھا، کیا تم نے وہ عیب اس کو دکھلا دیا تھا کہ اوفو میں بھول گیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو بھول گیا، تو نے ستیہ ناش مار دیا۔ کہا کہ پتہ لکھا اس کا، کوئی چٹھی وٹھی ہے، رسید ہے کہ دے، اس کا نام، اس کے گاؤں کا نام، پورا پتہ لکھا ہوا تھا، آج بھی لکھا جاتا ہے۔ گھوڑا تیار کیا، بیٹھا، اور جدھر وہ گاؤں تھا ادھر کو اپنا گھوڑا دوڑا دیا۔ راستے میں ایک قافلہ ملا، کون لوگ ہو بھائی، کہاں کے ہو؟ کہ فلاں گاؤں کے ہیں، نہیں تھا وہ گاؤں۔ پھر اور آگے بڑھا، دوسرا قافلہ ملا، کہاں کے ہو؟ کہ فلاں جگہ کے ہو، وہ بھی نہیں تھا۔ اور آگے بڑھا، تیسرا قافلہ ملا، کہاں کے ہو؟ کہ فلاں گاؤں کے ہیں، جہاں کا وہ آدمی تھا اس گاؤں کے ہیں۔ کہ تم میں فلاں آدمی کون ہے؟ نام لیا، عبداللہ، عبد الرحمن، جمشید، کوئی بھی نام لیا، جو بھی تھا اس کا نام، کہ میں ہوں میں، کہ اچھا آپ ہیں، کہ آپ نے کوئی تھان خریدا؟ کہ جی، کہ 200 دینار میں خریدا؟ کہ جی، کہ اس تھان کا مالک میں ہوں، وہ تھان واپس کر دیجیے، اور یہ 200 دینار یہ آپ، کہ بھائی واپس کیوں لے رہے ہو تھان، یہ بتاؤ پہلے۔ اس مالک نے کہا تھان کے کہ میرے تھان میں ایک عیب ہے، میں نے اپنے کمیشن ایجنٹ کو بتایا تھا کہ یہ عیب دکھلا دینا، عیب کو دکھلائے بغیر تھان مت بیچنا، میرا کمیشن ایجنٹ عیب دکھانا بھول گیا، لہذا وہ تھان مجھے دے دیجیے، آپ اپنے پیسے واپس لے لیجئے۔ تو خریدنے والا بولا کہ بھائی وہ عیب آپ ہی دکھلا دو، آپ تو نہیں بھولے، آپ کو تو یاد ہے، کمیشن ایجنٹ بولا وہ عیب آپ دکھلا دو۔ اس نے جلدی سے تھان کھولا، تھان کھول کے عیب دکھلا دیا کہ یہ عیب ہے۔ خریدنے والا کہتا ہے کہ اتنی ہی قیمت میں، 200 دینار میں، یہ تھان اسی عیب کے ساتھ مجھے قابل قبول و منظور ہے۔ جتنی قیمت میں خریدا ہے وہ قیمت میں اب بھی میں اس تھان کو خرید رہا ہوں، یہ تھان مجھے پسند ہے، واپس نہیں کروں گا۔ ایک چیز متعین۔ بعد میں کیا کہتا خریدنے والا کہ وہ جو میرے 200 دینار ہیں ذرا وہ واپس دے دو مجھے۔ وہ واپس لیے، اس کے سامنے 1 دینار کو کسوٹی پہ کسا جو بالکل نقلی تھا، سارے دینار اس کے سامنے ریتے میں پھینک دی کہ سب نقلی ہیں، سب نقلی ہیں۔ جب تجھے اللہ کا اتنا خوف، شریعت کا اتنا پاس و لحاظ کہ ذرا سے عیب کی وجہ سے تو تھان واپس لینے کے لیے آتا، تو یہ رقم بھی میں تیرے پاس نہیں رہنے دوں گا۔ وہ رقم لی اور پوری ریتے کے اندر پھینک دی، اور 200 دینار اچھے والے، صحیح والے اپنے پاس سے دوسرے دیے کہ جاؤ بھائی۔ شریعت کے ایک قانون پہ عمل کیا کہ اگر کسی سامان میں عیب ہو تو خریدنے والے کو وہ عیب بتلا دو، دکھلا دو، اس قانون پر اس نے عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے 200 دینار کے نقصان سے اس کو بچایا۔ اگر وہ 200 دینار مارکیٹ میں لے کر جاتا تو وہ کوڑیوں میں بھی نہیں بکتے، وہ تھان بھی ہاتھ سے گیا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو عقائد، عبادات اور معاملات کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اس کے بعد اخلاق، معاملہ اور اخلاق دونوں چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی یہودی سے ادھار لے لیا، یہودی بہت مالدار تھا، ادھار لینا بھی جائز اور اس کو واپس کرنا بھی ضروری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار لے لیا، کسی یہودی سے لیا، قرض کی ادائیگی کی تاریخ طے ہو گئی۔ مثلا آج کا تاریخ ہے، آج 17 تاریخ ہے، 17 مارچ ہے، تاریخ طے ہو گئی کہ 31 مارچ کو تمہارا قرض واپس کر دیا جائے گا۔ اچھا 31 مارچ کے ابھی 10 12 13 دن، وہ یہودی تقاضا کرنے کے لیے 17 مارچ کو آ گیا کہ محمد صاحب میرے پیسے دو۔ لال زمنک
میں تمہیں لازم پکڑے رہوں گا، چھوڑوں گا نہیں جب تک تم میرے پیسے نہیں دو گے، تم تو مار لیتے ہو پیسے، یہ بھی گالی دی، تم پیسے مار لیتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کیا نہ چھوڑے گا مجھے، میں ہی تیرے پاس بیٹھا رہوں گا۔ 24 گھنٹے تک وہ یہودی مسجد نبوی سے ہٹ کر نہیں گیا۔ حضور نماز کے لیے تو تشریف لے جاتے، حضور نماز کے لیے تو تشریف لے جاتے، نماز پڑھی اس یہودی کے پاس آ کے بیٹھ گئے، نماز پڑھی اس یہودی کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ 24 گھنٹے گزر گئے، اور مسلمان ایسے موقع پہ کیا کرتے ہیں؟ چپ کے کوئی لات دکھا رہا، کوئی گھونسا دکھا رہا کہ حضور کو تنگ کر رہا، تو خبر لیں گے تیری خبر۔ بلا وجہ 24 گھنٹے تک حضور کو اپنے پاس بٹھائے رکھا تو نے۔ حضور نے اس کو محسوس کر لیا کہ مسلمان گھور بھی رہے ہیں، اس کو لات گھونسے بھی دکھا رہے ہیں۔ فرمایا کہ خبردار، ان لصاحب الحق مقالا، حق والے کے لیے کہنے سننے کا بھی حق ہوتا ہے، اور جس نے قرض دیا ہے وہ وقت سے پہلے بھی تقاضا کر سکتا ہے، یہ بھی اس کا حق ہے۔ تاریخ اگرچہ 31 مارچ ہے، لیکن اس کو اگر وقت سے پہلے ضرورت پڑ گئی تو وقت سے پہلے بھی تقاضا کر سکتا۔ خبردار، آپ نے تنبیہ کی۔ جب 24 گھنٹے گزر گئے تو اس نے کہا کہ محمد صاحب میں قرض وصول کرنے نہیں آیا تھا، میں آپ کا امتحان لینا آیا تھا۔ میں نے توریت میں پڑھا ہے، سنا ہے، پڑھا ہے کہ نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسے جیسے سختی کا معاملہ کیا جائے گا وہ نرم سے نرم ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ میں سختی کر رہا ہوں، چھوڑوں گا نہیں جب تک آپ میرا قرض نہ دو گے، چھوڑوں گا نہیں، بیٹھا رہوں گا، لے کے ہی ٹلوں گا سب کچھ۔ لیکن جو میں نے پڑھا تھا، جو میں نے سنا تھا اپنے علماء سے، واقعی آپ نرم سے نرم تر ہو گئے ہیں۔ مجھے ہاتھ بڑھائیے اور مجھے کلمہ پڑھائیے۔ وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ اخلاق سے مسلمان ہوا یا تلوار سے؟ بتاؤ۔ اخلاق سے، ایمان کی، اسلام کی صداقت، حقانیت آپ کے اخلاق سے وہ مسلمان ہو گیا۔ اور لکھا ہے کہ مالدار یہودی تھا، وہ یہودی کہتا کہ محمد صاحب میرے مال میں آپ کا اختیار ہے، جو چاہیں کریں، جتنا چاہے جس کو دیں، جتنا چاہے میرے پاس رکھیں، سارا اختیار آپ کا۔ آئی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ یہ معاملہ بھی ہے آپ کا اور اخلاق بھی۔ اخلاق کیا ہے؟ میرے قول و فعل عمل سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے، عام انسانوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم مومن نہیں، خدا کی قسم مومن نہیں۔ پوچھا کون؟ کہ جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے بے خوف نہیں، جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے بے خوف نہیں، کوئی تکلیف پڑوسی کو نہ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنکم احسنکم اخلاقا، تم میں بہترین انسان وہ جس کے اخلاق اچھے، بہترین انسان وہ جس کے اخلاق اچھے۔ اخلاق کے بعد معاشرت، سماجی زندگی آتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے طور و طریق کیا ہیں، پاس پڑوس میں کیسے رہتے ہیں، ساتھیوں کے ساتھ کیسے وقت گزارنا چاہیے، اماں ابا کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، بھائیوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، محلے داروں کے ساتھ، شہر والوں کے ساتھ، ملک والوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ عربی میں معاشرت، اور ہم اس کو سماجی زندگی کہتے ہیں۔ یہاں بھی محمد الرسول اللہ نے تعلیم دی ہے۔ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم مومن نہیں، خدا کی قسم مومن نہیں۔ کون؟ کہ جو خود اپنا پیٹ بھر لے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ پڑوسی بھی عام ہے، یہ نہیں کہا کہ اس کا مسلمان پڑوسی بھوکا رہے۔ اگر پڑوس میں کوئی ہندو رہتا ہے، کافر رہتا ہے، یہودی نصرانی رہتا ہے، یہ کیسا مسلمان ہے؟ کیسا مسلمان ہے کہ خود پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہے اور اس کا پڑوسی چاہے وہ غیر ہی کیوں نہ وہ بھوکا ہے۔
سماجی زندگی بھی تعلیم دی ہے. ساتھ میں سفر کر رہا ہے، کیا کرے؟ اس کو بیٹھنا نہ دے یا خود سمٹ کے بیٹھے؟ خود سمٹ جائے، اس کو بیٹھنے دے. ضرورت پڑے تو خدمت کا جذبہ رکھے. اگر وہ ساتھ میں سفر کرنے والا مہمان کوئی بھی، چاہے وہ غیری کیوں نہ ہو، اگر اس کو کوئی ضرورت پڑے، آپ جوان ہیں، ہٹے کٹے صحت مند ہیں، اس کی کسی خدمت کی ضرورت ہو، پانی لانا چاہتا، چائے پینا چاہتا، یہ کرنا چاہتا، تو میں آپ چائے پلا دیں اس کو لائیں. اسلام اس کو منع نہیں کرتا، اسلام اس کو منع نہیں کرتا. تو بہرحال یہ 5 چیزیں ہیں. جب تک یہ 5 چیزیں، بات اور لمبی ہے. کیا ہے؟ عقائد درست ہونے چاہیے بنیادی طور پر، عبادات درست ہونی چاہیے، معاملات اسلامی معاملات ہوں جس کی تعلیم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور میرے آپ کے اخلاق بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے مطابق اخلاق ہوں. اور سماجی زندگی بھی، معاشرت بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہو. یہ 5 اجزاء، 5 چیزیں میری اور آپ کی زندگی میں آئیں گی تو 100% اسلام آئے گا. اور یہ کہنا جو مطالبہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں 100% داخل ہو جاؤ، یہ مطالبہ اللہ کا پورا ہوگا. اور آگے اور تنبیہ کر دی، بات ختم کر رہے ہیں. 100% اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان بہت سارے طریقے تمہارے سامنے لائے گا، بہت ساری آسانیاں دکھلائے گا، سبز باغ دکھلائے گا، اور کیا کیا تمہیں دکھلائے گا. لیکن ولا تتبعوا، شیطان کے نشان قدم پر مت چلو، شیطان کے نشان قدم پر مت چلو، اس کے مشورے پہ عمل مت کرو، چاہے کتنا اچھا مشورہ دے، کتنا اچھا مشورہ دے، اس کے مشورے پہ عمل مت کرو. کیوں مت کرو عمل؟ 22ویں پارے میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے. اگر ہم میں آپس میں خدا نہ کرے، دشمنی ہو ایک کو دوسرے سے، تو کیا کوئی دشمن کے مشورے پہ عمل کرتا ہے؟ کتنا ہی اچھا وہ مشورہ دے، کتنا ہی خوبی نظر آ رہی ہو، لیکن تب بھی یہ سمجھ کر کے یہ دشمن کا مشورہ وہ کام نہیں کرے گا. تو شیطان تمہارا دشمن ہے. یہاں تک تو بالکل ٹھیک ہے، اللہ کی خبر کو اللہ نے صحیح خبر دی، لیکن آگے کیا حکم نہیں ہے؟ ولا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو اپنا دشمن بنا لو. ہم شیطان کو اپنا دشمن نہیں سمجھ رہے اور اس کو اپنا دشمن نہیں بنا رہے، اس لیے ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نشان قدم پر مت چلو، اس کی پیروی مت کرو. انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ظاہری دشمن ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. کیا تشکیل ہوتی ہے بھائی؟ تشکیل ہوگی نہیں ہوگی؟ ہوگی. تشکیل کر لو بھائی. یہ سب دین کی، یہ 5 چیزیں دین کی کیا گھر بیٹھے بیٹھے حاصل ہو جائیں گی؟ عقائد درست ہو جائیں گے گھر میں رہتے رہتے، معاملات درست ہو جائیں گے گھر میں رہتے رہتے، نمازیں ٹھیک ہو جائیں گی گھر میں رہتے رہتے. میرے بھائیوں، دین سیکھنے کے لیے گھر کو چھوڑنا پڑے گا. کام کاج کے، کاروبار کے، دکان کے، تجارت کے، زراعت کے، بیوی بچوں کے، پاس پڑوس کے کتنی مشغولیتیں ہوتی ہیں. ان جھمیلوں کو ہوتے ہوئے آدمی اپنی نماز بھی درست نہیں کر سکتا، نماز بھی نہیں سیکھ سکتا. اس لیے اگر دین سیکھنا ہے مجھے، آپ کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمیں سب کو، تو دین سیکھنے کے لیے مجھے آپ کو گھر چھوڑنا پڑے گا، اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا. اور اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ ہوگا تو فائدہ ہوگا اللہ کے راستے میں نکلنے کا.
جو بھائی دین سیکھنے کے لیے ان چیزوں کو جو بتائی گئی ہیں حاصل کرنے کے لیے اگر اپنا آپ کو پیش کر رہے ہیں تو یہ بھائی کھڑے ہیں، اپنا نام لکھوا دیں۔ 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے 4 مہینے چلہ پہلا مطالبہ ہے۔ کم سے کم چلے کو تو اللہ تعالیٰ نے دخل رکھا ہے حالات کے بدلنے میں، ابتدا سے لے لو اور اخیر میں جاؤ تو موسیٰ علیہ السلام سے لے لو۔ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو پیدا کرنا چاہتے ہیں اور آپس میں مرد اور عورتیں ملتے ہیں تو 40 دن تک اللہ تعالیٰ پیٹ کے اندر اس کو نطفے کو ایسے ہی محفوظ رکھتا ہے، یہ حدیث ہے۔ 40 دن کے بعد جب پورا چلہ گزر جاتا ہے تو جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر بوٹی بنتا تیسرے چلے میں۔ رمضان بعد کہاں سے؟ عرفات مسجد سے پوری جماعت ہے، ماشاءاللہ، اللہ پاک قبول فرمائے۔ چلے کی 4 مہینے کی چلے کی 1 نمبر سے اور 1 نمبر سے ہو گیا، 1 نمبر کیسے 2 نمبر ایک جماعت کب سے؟ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ یا رحمان، اپنے فضل سے، محض اپنے فضل سے ہمارے اس جوڑ کو، اجتماع کو، ہمارے سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرما دے۔ یا اللہ تیرے دین کی نسبت پر ہی اکٹھے ہوئے ہیں، کوئی اور غرض نہیں۔ یا اللہ تیرے دین کے لیے آنا، بیٹھنا، کہنا سننا ہوا ہے، ہماری اس پوری بیٹھک کو کہنے سننے کو قبول فرما۔ ہماری سب کی مغفرت فرما، ہماری سب کی مغفرت فرما۔ اپنی مرضیات پہ چلا، نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، ہمیں سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ دین پر چلنا ہمارے لیے سہل بنا، دین پر چلنا ہمارے لیے سہل بنا۔ یا اللہ 100% دین ہماری زندگی میں اتار دے۔ یا اللہ 100% دین ہماری زندگی میں اتار دے۔ 100% دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری مشکلات کا حل فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما۔ مقروضوں کے قرضوں کو ادا کرا، مقروضوں کے قرضوں کو ادا کرا۔ یا اللہ تیرے راستے میں جو بندے نکلے ہوئے ہیں، یا اللہ جہاں بھی ہوں، جس جگہ بھی ہوں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے بندوں کی حفاظت فرما۔ تیرے راستے میں ہماری چلت پھرت کو قبول فرما، تیرے راستے میں ہماری سب کی چلت پھرت کو قبول فرما۔ یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، مقروضوں کے قرضوں کو ادا کرا دے، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، پوری امت مسلمہ پر رحم فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی ہر جگہ حمایت اور نصرت فرما۔ یا اللہ ملت اسلامیہ کے اندر جو لڑکے لڑکیاں غیر شادی شدہ ہیں اور وہ شادی کے لائق ہو گئے ہیں، اپنے فضل سے ان کے لیے ان کے مناسب حال بہتر سے بہتر جوڑے عطا فرما۔ یا اللہ ان کے لیے ان کے مناسب حال بہتر سے بہتر جوڑے عطا فرما۔ ہمارے کاموں میں آسانی پیدا فرما،
ہماری ضروریات کا تکفل فرما، یا اللہ ہماری ضروریات کا تکفل فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما، جو روزگار سے لگے ہوئے ان کے روزگار میں برکت و ترقی عطا فرما، یا اللہ ہمارے مساجد کی، ہمارے مراکز کی، ہمارے مدارس کی، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، اور ان میں کام کرنے والوں میں اخلاص نصیب فرما، ہمیں سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، ہمیں سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا